أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 174، 75 اور 176۔ ترجمہ: ان بے شک الذین وہ لوگ کے جو یکتمون چھپاتے ہیں ما وہ چیز انزل اللہ جو کہ اتاری ہے اللہ نے، وہ لوگ کے جو چھپاتے ہیں وہ چیز جو چیز اتاری ہے اللہ نے، من الکتاب یعنی کتاب، وَيَشْتَرُونَ اور خریدتے ہیں، بِهِ اس کتاب کے بدلے، ثَمَنًا قَلِيلًا قیمت تھوڑی سی، اولئک وہ لوگ، ما یأکلون نہیں کھا رہے، فی بطونہم اپنے پیٹ میں بھر کر، الا النار مگر آگ، ولا اور نہ ہی، یکلمہم اللہ کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا اور نہ ہی، یزکیہم انہیں پاک کرے گا، ولہم اور واسطے ان کے، عذاب علیم دکھ دینے والا ہے۔ اولئک وہ لوگ، الذین کہ جنہوں نے، اشتروا خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدا بدلے ہدایت کے، وہ لوگ کہ جنہوں نے خریدی گمراہی بدلے ہدایت کے، والعذاب اور جنہوں نے خریدا عذاب، بالمغفرتی بجائے مغفرت کے، فما اصبرہم علی النار تو کیا حوصلہ ہے ان کا آگ پر صبر کرنے کا، ذالک یہ اس لیے، بأن اللہ کہ اتارا اللہ نے، بأن اللہ کہ اللہ نے، نزل اتارا، الکتاب کتاب کو، بالحق سچائی کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بے شک وہ لوگ کہ جو اختلاف ڈالتے ہیں، فی الکتاب کتاب کے بارے میں، لفی شقاق بعید بڑی دور کی گمراہی میں ہیں، دور کے اختلاف میں ہیں۔ یہ آیات ہیں، 3 آیتیں۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا تھا کہ دین پر اللہ کے بھیجے ہوئے پر چلو، باپ دادوں کی اندھی تقلید اور نقل مت کرو۔ ان کے باپ دادوں کی غلط چیزوں میں ایک چیز کیا تھی کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام یا حلال بنا لیتے تھے، اللہ کی مرضی اور اللہ کی تعلیم کے خلاف۔ اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو چیزیں ہم نے حرام نہیں کی انہیں حرام مت کرو، جو ہم نے حرام کی ہیں وہ تو تھوڑی سی ہیں، اور ان کے نام بتا دیے گئے کہ تم جن چیزوں کو حرام کرتے ہو ان میں سے بس یہ چیزیں حرام ہیں اور باقی تو اللہ نے حلال کی ہیں۔
پھر وہ جو حرام چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں جیسا کہ سور ہے، مردار ہے، یہ چیزیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی مجبور ہو جائے، بھوک سے مرنے لگا ہو اور ایسی جگہ پر ہو کہ دوسری کوئی چیز اس کو کھانے کو ملتی نہیں ہے وہاں، تو وہاں وہ ان حرام چیزوں میں سے اتنا کھا سکتا ہے کہ جس سے وہ اپنی زندگی بچا لے۔ یہودی جو تھے وہ اپنے آپ کو بڑا پاک، صاف اور اچھا بتاتے تھے زبان سے، اور آج تک دنیا میں ان کی یہی عادت ہے، زبان سے اپنے آپ کو بڑا اچھا کہتے ہیں کہ جی ہم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی کہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ مجبوری میں اتنا کھا سکتے ہیں حرام جانور میں سے کہ جس کے کھانے سے آپ بے ہوش نہ ہو جائیں، مر نہ جائیں، آپ زندہ رہ سکیں، تو انہوں نے کہا یہ کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حرام کھانے کی اجازت دے دی، تو یہ کیسی شریعت ہے؟ یہ تو ایک طرف کہہ رہے ہو حرام ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہو کھا بھی سکتے ہو۔ تو جنہوں نے اس قسم کی بحث چھیڑی تھی ان کو بھی جواب ہے اس میں، اور ایک حقیقت کا بھی اظہار ہے کہ یہودیوں نے کیسی کیسی حرام خوریاں تاریخی زمانے سے مچا رکھی ہیں، اور ابھی تک حرام خوریوں پر ہی یہ قوم قائم ہے اور چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے کلام کو چھپاتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تورات کے اندر بڑی واضح نشانیاں موجود تھیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت گزری ہے پیچھے، یہ نبی پاک علیہ السلام کو اتنا یقین سے پہچان گئے تھے کہ سچ مچ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، جتنا یقین سے کوئی شخص بڑے رش کے اندر اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، لوگوں کے رش کی وجہ سے اس کو شک نہیں پڑتی میرا بیٹا یہ ہے کہ نہیں ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہی ہے، بھلے کتنا بھی رش ہو۔ تو قرآن کہتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے تھے کہ یہی اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اس کے باوجود جب ان سے لوگ پوچھتے تھے تو وہ چھپا لیتے تھے، وہ ان نشانیوں کو بتاتے نہیں تھے کہ ہماری کتاب میں جو نشانیاں لکھی ہیں وہ نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری فٹ آ رہی ہیں، وہ نہیں بتاتے تھے، چھپا لیتے تھے کہ بھئی اگر ہم نے بتا دیا تو لوگ کہیں گے پھر تم خود کیوں نہیں مسلمان ہوتے۔ اور دوسرا نقصان ان کے ذہن میں، جو بڑا نقصان ان کے خیال میں تھا، وہ یہ تھا کہ ہماری قوم کے لوگ پھر مسلمان ہو جائیں گے، اور جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو ابھی جو ہمیں یہ تحفے نذرانے دیتے رہتے ہیں تو وہ پھر ہمیں تو نہیں دیا کریں گے۔ تو اگلے جملے میں اللہ رب العزت نے یہی بتایا کہ ایک تو اللہ کی اتاری ہوئی باتوں کو چھپاتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی موقع پہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی کتاب منگوائی تورات، اور کہا کہ بھئی سناؤ فلاں چیز کے بارے میں تمہاری کتاب میں کیا حکم ہے۔ تو جو بندہ کتاب پڑھ رہا تھا اس نے ایسے ایک ہاتھ نیچے رکھا تھا، ایک ہاتھ جیسے صفحہ سنبھالنے کے لیے بندہ رکھتا ہے، ایسے صفحہ سنبھالنے کے لیے اس نے دوسرا ہاتھ لکھائی کے اوپر کہیں رکھ دیا تھا۔ اب بظاہر دیکھنے والا کہے گا کہ بس اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، باقی پڑھ تو رہا ہے وہ، تو وہ بیچ میں ایک حصہ چھپا رہا تھا، اور پیچھے کا پڑھ رہا تھا اور آگے کا پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی تھی ان کے ایک خواب کی تعبیر میں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس کا ہاتھ ہٹوائیں، اس کا ہاتھ ہٹوائیں، اس کی انگلی ہٹوائیں جہاں اس نے رکھی ہے۔ تو جب اس کا ہاتھ ہٹوایا گیا تو وہ نیچے جو لفظ موجود تھا جس کو وہ چھپانا چاہ رہا تھا، تو اس طرح چھپانے کی ان کی عادت تھی، اور اسی عادت نے ان سے تورات شریف کے اندر چینجز بھی کروائے، بدل دیا ساری کتاب کو۔ ایک تو ان کی یہ حرام خوری، اور دوسرا کیا، یشترون بہ ثمنا قلیلا، وہ تورات کی آیتوں کو چھپا کر دنیاوی کمائی بھی حاصل کرتے تھے۔ کوئی بڑا مالدار آدمی آ گیا، اس نے مسئلہ پوچھا کہ جی میں اس طرح ہے تو تورات کی شریعت کے مطابق اس کا حل بتاؤ۔ اب اس سے دو چار باتیں کریں گے
اندازہ لگائیں گے کہ وہ چاہتا کیا ہے. اگر تو وہ چاہتا ہے کہ جی میرے لیے یہ کام حلال ہو تو زیادہ پسند ہے مجھے، تو بس اس کے لیے حلال کر دیں گے. اگر وہ چاہتا ہے حرام ہو تو اس کے لیے حرام کر دیں گے. اس کی مرضی کا اس کو مسئلہ بتا دیں گے تو وہ تاکہ خوش ہو کر ہمیں کوئی شکرانہ، کوئی تحفہ، کوئی رشوت کچھ بھی دے دے. تو ثمناً قلیلا، آخرت کی کمائی ہدایت پر چلنے سے مل سکتی تھی. دنیا میں جتنی بڑی دولت بھی آپ کو کوئی دے دے وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے جی؟ ثمناً قلیلا، وہ کم ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھنے میں تو بعض دفعہ وہ تحفے بڑے زبردست ہوتے ہیں. دیکھنے میں وہ تحفے سونا ہے، چاندی ہے، قیمتی سواریاں ہیں، مہنگی مہنگی کاریں ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، جو بھی دنیا کی چیزوں کے اچھی اچھی چیزوں کے نام لے لو. دیکھنے میں بڑی اچھی چیزیں، حقیقت میں وہ آگ ہے. وہ آگ اپنے گرد جمع کر رہے ہیں، اور اگر منہ میں ڈال کے کھانے کی کوئی چیز ہے یا پیسہ ہے اور اس پیسے کے ذریعے خوراک خرید کے کھا رہے ہیں تو اصل میں وہ مہنگے مہنگے کھانے جو کھا رہے ہیں وہ آگ اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں، دیکھنے میں چاہے ان کو پتہ نہ چل رہا ہو. ایک تو ان کی یہ سزا ہے کہ ان کی یہ خوراک جو ہے وہ آگ ہے اور وہ ان کو نقصان ہی پہنچائے گی. دوسری سزا کیا ہے کہ آخرت میں اس جرم کے بدلے میں ان کے پیٹوں میں آگ جو ہے وہ جلائی جائے گی اور آگ بھری جائے گی. اور دوسرے جملے میں ایک اور سزا بتائی، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، یعنی رحمت سے بات نہیں کرے گا، مہربانی سے اللہ ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا. جہاں وعید کا، ڈانٹنے کا قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو ڈانٹیں گے اور ان کو کہیں گے کہ اب جو ہے کوئی تمہیں چانس نہیں ملے گا دنیا میں واپس جانے کا وغیرہ وغیرہ، وہ کلام یا حساب حشر کے وقت کلام وہ ڈانٹ ڈپٹ کا اور وعید کا کلام ہے، رحمت والا کلام نہیں ہے وہ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جن سے اللہ تعالیٰ رحمت سے بات کریں گے ان سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کریں گے خود، اور باقی جو جہنمیوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہے، وعید ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود نہیں کریں گے، وہ عذاب والے فرشتوں کے ذریعے کریں گے. اور قرآن میں اگر کہیں دوسری روایات میں اگر کہیں آتا ہے کہ اللہ کہے گا تو مراد یہ ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہلوائے گا. تو یہ دو مطلب ہو گئے، لہٰذا کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ کیسے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، جبکہ اور نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے، کافروں سے، جہنمیوں سے بات بھی کرے گا، تو وہ بات رحمت والی نہیں ہوگی یا وہ ڈائریکٹ نہیں ہوگی. ولا یزکیہم، ایک اور سزا ان کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی واضح تعلیمات میں یہ بات موجود ہے کہ اگر انسان اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائے اللہ کی مدد سے، وہ اس حالت میں مرے کہ جب وہ مرے تو اس کا ایمان سلامت ہو، وہ کافر ہو کر نہ مر جائے کہیں. یہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے ہمارے اوپر، اللہ ہمیں اس سے بچائے. تو اگر وہ اپنا ایمان بچا کے مرنے میں کامیاب ہو گیا تو اب اگر اول تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مہربانی سے دوزخ سے ویسے ہی معاف فرما دے گا، جنت میں بھیج دے گا. اور اگر اس کے اعمال اس کو دوزخ میں گرا بھی دیں گے تو دوزخ میں جو عذاب ہوگا وہ اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا. جیسے زنگ والا گندا لوہا اس کو بھٹی میں جو ڈالتے ہیں تو اس کو صاف کرنے کے لیے ڈالتے ہیں کہ یہ صاف ہو جائے تو پھر اس سے کوئی نئی چیز بنائیں. تو اللہ رب العزت ایمان والے کو اگر جہنم میں ڈالے گا اس کے اعمال کے وجہ سے تو مقصد اس کو پاک کرنا ہوگا کہ جب وہ پاک صاف ہو جائے تو جنت میں اس کو بھیج دیا جائے گا. لیکن ان یہودیوں کو ان کے ان جرائم کی وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں دوزخ میں اگر جلایا گیا تو پاک کر کے پھر جنت میں، نہیں. تم نے جو کفر کیا ہے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر جو تم نے کفر اختیار کیا ہے وہ اتنی بڑی گندگی ہے کہ وہ دوزخ میں جل جل کے بھی وہ پاک نہیں ہوگی. اللہ تمہیں پاک نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ تم توبہ کر لو اور ایمان لے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور عذاب ان کا دردناک ہوگا. یہودیوں کے ہاں ایک بات یہ بھی تھی، وہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار، ہمیں آگ جلائے گی نہیں. اگر ہم دوزخ میں گئے بھی تو ہم اللہ کے اتنے پسندیدہ ہیں
کہ دوزخ میں اللہ ہمیں پکنک کرنے کے لیے بھیجے گا کہ جاؤ ذرا دیکھو اندر کیسی ہے، تو پکنک کرنے جائیں گے تو ظاہر ہے ہمیں آگ تھوڑی لگے گی، ہم تو ویسے اندر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں وہاں اندر جو بھیجا جائے گا وہ دردناک عذاب کے لیے، وہاں تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو دوسروں کو لیکچر دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اہل کتاب اور علم والا اور سمجھدار بتاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان کے سامنے ہدایت کا راستہ بھی تھا، گمراہی کا راستہ بھی تھا، ان کی ایک ہی زندگی تھی۔ بہتر یہ تھا کہ یہ گمراہی کو چھوڑ کر اس کے بجائے ہدایت کے راستے پہ چلتے، انہوں نے الٹا کیا کیا، گمراہی کو اختیار کر لیا، بدلے میں ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا کہ یہ کوئی اور لے جائے، ہم تو گمراہی پہ چلیں گے۔ اور العذاب بالمغفرہ، انہوں نے عذاب کو چن لیا کہ ہم تو عذاب برداشت کریں گے، اللہ کی طرف سے مغفرت جو ہے وہ کوئی اور لے جائے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ کہاں سے پڑھے لکھے اور سمجھدار ہوئے؟ یہ تو اس طرح کا غلط فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ڈانٹنے کے لیے، شرم دلانے کے لیے کہ واہ بھائی بڑا حوصلہ ہے تمہارا آگ کو برداشت کرنے کا، بڑا حوصلہ ہے تمہارا آگ کو برداشت کرنے کا، کیا ہمت تم نے دکھائی ہے، کیا دلیری تم نے دکھائی ہے کہ تم آگ کو برداشت کرو گے، یعنی تم پرلے درجے کے احمق اور بے وقوف ہو۔ تم اس چیز کو دنیا کی عارضی لذت اور دنیا کی عارضی مفادات میں لگ کر اس چیز کو تم نے نظر انداز کر دیا کہ دوزخ کا عذاب برداشت کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ برداشت نہیں ہو سکے گا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ ایسا اس لیے ہوگا کہ یہ لوگ عذاب کے حقدار بنیں گے، مغفرت کے نہیں، یہ لوگ گمراہی پہ قرار پائیں گے، ہدایت پہ نہیں۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو برحق بھیجا ہے۔ جو قرآن پر ایمان لائے گا، اس کی تعلیمات پر ایمان لائے گا، اس کے لانے والے نبی پہ ایمان لائے گا، وہ ہدایت پہ ہوگا، وہ مغفرت کا حقدار ہوگا، اور دوسرے گمراہ ہوں گے اور عذاب کے حقدار ہوں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا، گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کی کتاب کے بارے میں، لفی شقاق بعید، وہ بڑی پرلے درجے کی بدبختی میں اور وہ جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہودی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں، ہم تو بڑے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ بدبختی میں ہیں اور پرلے درجے کی بدبختی میں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بدبختوں میں شمار ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان نصیب کرے اور اللہ رب العزت ہمیں وہ حلال راستے رزق کے عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے قیامت کے دن ہم کامیاب بھی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے رحمت کے لہجے میں بات بھی کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پاک کر دے، دردناک عذاب سے ہمیں بچا لے۔ صدق اللہ مولانا العظیم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق